بہت کم لوگ ہیں جو اپنی روٹین بدلتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، کم لوگ ہیں جو روٹین بدلتے ہیں، ورنہ جس نے خبریں سننی ہیں وہ خبروں میں کمی کوئی نہیں کرتا۔ رمضان میں دکان پہ جانے والا بھی روٹین کے ساتھ، گپے لگانے والا بھی روٹین کے ساتھ، جس نے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے برگر کھانے جانا ہے وہ بھی رمضان میں معافی نہیں دیتا، چلا ہی جاتا ہے۔ کون سے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ اس دفعہ فیس بک پہ میں نے کوئی پوسٹ نہیں چڑھانی پورا رمضان؟ وہ چلتا رہے گا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ملک میں تو آزادی کا لوگوں نے عجیب مطلب لے لیا ہے، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر بے ادبی۔ میں نے جیسے کہا میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کروں گا تو سوٹ ہی نہیں کرے گی میرے منہ سے، لیکن عجیب بات ہے نا کہ رمضان ٹرانسمیشن میں علماء سے بھی بات کرنے کے لیے عورت کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ او خدا کے بندو، مرد کوئی نہیں ملا، مرد نہیں ملا تھا یہاں بیٹھنے کو، بن سور کے بی بی بیٹھ گئی، ہمیں دین کی بات بتائے گی، مفتیوں سے یہ بات کرے گی، کیا چکر چل گیا، کس طرف قوم نکل گئی ہے؟ غور کریں اور سمجھیں، رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس میں صحابہ کی دلچسپیاں بڑھ جاتی تھیں۔ حضور نے خطبہ دیا اور پیکج کا اعلان فرمایا، محبوب فرمانے لگے اس میں جو نفل پڑے گا اللہ فرض کے برابر ثواب دے گا، اور اس مہینے میں جو فرض پڑے گا رب کریم اسے 70 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ دوڑتے تھے، یہ ان کی دلچسپی کا کام ہوتا، بھاگتے تھے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو مجھ سے جنت خریدے گا؟ یہ کنواں خرید دو جنت لے لو، تو حضرت عثمان غنی نے فوراً منہ مانگی قیمت پہ خریدا۔ ہر مسجد کے باہر نہیں لکھا ہوا کہ مسجد بن رہی ہے جنت میں مکان بنا لو، لیکن جس نے ایک کوٹھی کے ساتھ 2 مکان کرائے پر دینے کے لیے شروع کیے ہوئے ہیں وہ بھی کہتا ہے چلو مسجدیں تو بنتی رہتی ہیں، یہ بنا لو کرایہ تو آئے گا نا۔ بھئی حضرت عثمان غنی نے فوری طور پر اعلان کیا کہ میں حاضر ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ فرمایا کون ہے جو شخص مجاہدین کے لیے سامان دے اور مجھ سے جنت لے لے؟ تھوڑا غور کرنا میری بات۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو کنواں خرید کے جنت لے لی ہوئی ہے، دوبارہ لینے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو رجسٹری ہے، اور دی بھی اس نے ہے جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا میرے پاس تو پہلے ٹکٹ پڑی ہوئی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، کہا حضور میں حاضر ہوں۔ پھر تیسرا موقع آیا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیع کی جگہ پسند آ گئی ہے، جہاں آج قبرستان بنا ہے، جہاں حضرت عثمان غنی خود آرام فرما ہے، جہاں سیدہ فاطمہ لیٹی ہیں، حضرت عائشہ، فرمایا جو یہ جگہ خریدے گا رب اسے جنت دے گا۔ تو جناب عثمان نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو 2 ٹکٹیں پہلے ہی ہیں، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم 5000 دے کے جنتی ہو چکے، ہم نے تو وہ ایک دفعہ جو ایک کمرہ بنوا دیا تھا تو ہمارے نام تو ٹکٹ بک ہو گیا، اب ہر رمضان میں تراویح پڑھیں، ہر رمضان میں جناب مسجد جائیں، ہر رمضان میں چندہ دیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ صحابہ کرام کا جو مزاج ہے وہ نرالا ہے۔ جب محبوب نے اعلان کیا تو البدایہ والنہایہ دیکھیے گا، حضور نے فرمایا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، تو صحابہ کی ایک کثیر جماعت تھی جو شعبان میں سارے کام مکمل کرتی تھی اور رمضان شروع ہوتے ہی 30 دنوں کا اعتکاف بیٹھ جایا کرتی تھی۔ 2 4 5 لوگ نہیں، اور ہم لوگ بالکل کاروباری نہیں، صحابہ تو بڑے بڑے کاروباری تھے۔ حضرت عثمان غنی جیسا کاروبار بھی کیوں کرے گا جن کے نام کے اکاؤنٹ ابھی بھی مدینے میں چل رہے ہیں اور ابھی تک ان کے باغات کی آمدن غریبوں میں بانٹی جا رہی ہے، اتنا بڑا بھی کوئی تاجر ہوگا؟ ہم نے تو بہانہ بنایا ہوا ہے بہت ساری جگہوں۔ رمضان المبارک رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ تو وہ عزتوں والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ کچھ کام رمضان میں ضرور کرنے چاہیے۔ پہلی بات، عبادت کو وقت دیں۔ ہمارا ماحول بڑا خشک ہو گیا، جلدی جلدی کی نماز، مثالیں لوگ دینے لگے ہیں، کہتے ہیں آپ تو ہمیں تھکا دیتے ہیں، حرم شریف کے اندر تو فرض پڑھ کے سارے نکل جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ رمضان شریف کا حرم دیکھیے گا نا، ساری رات نماز کھڑی رہتی ہے، آپ دیکھیں نا، اپنی مرضی کا لوگ مسئلہ اخذ کر لیتے ہیں۔ بھائی عبادت آدمی کو زندہ رکھتی ہے،
عبادت جو ہوتی ہے نا، عبادت بندے کا اللہ سے رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، منع کیا ہے حقوق العباد ادا کرو۔ مذہب نہیں اسلام کے سارا کچھ چھوڑ کے مصلی لو مسجد میں بیٹھ جاؤ، منع کرتا ہے اسلام۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کائنات میں سب سے مصروف ترین زندگی میرے محبوب علیہ السلام کی تھی۔ حضور 23 سالوں میں لاکھوں سالوں کا سے زیادہ حضور نے کام کیا، لیکن میرے بھائی اس کے باوجود اگر بدر میں جانا حضور کی سنت ہے، احد میں جانا سنت ہے، تو غار حرا میں اکیلے نمازیں پڑھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ سارا دن حضور ڈٹ کے دین کا کام کرتے، اور اعصاب شکن مصروفیات ہوتی ہیں اس طرح کی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ آپ کی عقل کمزور ہے، کئی دفعہ اپنے پہ بھی شک ہوتا ہے کہ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ اس لیے آپ تھوڑی توجہ کریں، میری بات پر غور کریں جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تو سبق سنانے آیا ہوں، پیسے سمیٹنے تھوڑے آیا ہوں۔ تو آپ مہربانی کریں، پیسے جیبوں کے اندر رکھیں، اللہ آپ کو زیادہ پیسے عطا فرمائے، لیکن تھوڑی بات تو سنیں۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مصروف ترین وقت ہے محبوب پاک علیہ السلام، اس کے باوجود غار حرا میں حضور جاتے۔ ہم تو بڑے مصروف ہیں نا جی، بچوں کو بھیج دیتے ہیں اعتکاف کے لیے۔ بچوں کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے۔ مصروف ترین وقت ہر سال۔ ایک دفعہ ایک سال کوئی سفر تھا، جہاد تھا، محبوب نے اعتکاف نہیں کیا، تو اگلے سال اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہم بڑے مصروف ہیں، بالکل وقت نہیں ہمارے پاس۔ اور پھر سنو، صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی اگر تو اجازت دے تو میں اللہ کی عبادت نہ کر لوں۔ میں نے کہا حضور میری کیا جرت ہے؟ تو محبوب کھڑے ہوئے، ساری رات نماز پڑھی۔ کتنی دیر؟ کتنی دیر؟ ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں، جس نے کوئی پیج کھول لیا اس کی رات گزر گئی۔ بیٹھے رہتے ہیں، اپنی اپنی دلچسپی ہے نا، بیٹھے رہتے ہیں لوگ ساری رات۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قدم مبارک میں ورم آ گیا۔ او بھائی، یہ بھی تو تیرے نبی کا طریقہ ہے نا، رات بھر جاگنا، مصلی آباد کرنا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا۔ اور پھر لطف کی بات دیکھیں، گھر میں اس پہلو پہ بھی غور کرنا، یعنی گھر میں حضور نے نماز، اور گھر اتنا چھوٹا تھا کہ مشکل سے 3 آدمی رہ سکتے تھے۔ گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسجد میں جاتے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آرام سے سوئے، لیکن گھر کے اندر نماز کی نیت باندھی گھر میں۔ اور اماں جی فرماتی ساری رات روتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان پڑھی تو میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، اللہ نے آپ کو تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے، شفاعت کا حق دیا ہے، مقام محمود دے گا، اتنی تکلیف؟ قدم مبارک میں ورم آ گیا تو محبوب فرمانے لگے تو نے خود ہی گنوائی ہے نا جو اللہ نے مجھ پہ نعمتیں فرمائی ہیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا کیا اب میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں میں اپنے رب کریم کا؟ تو محبوب عبادت کو وقت دیتے، ٹائم دیتے، عبادت کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام منسلک رہتے۔ میں جہاں تک سمجھاؤں